کلام مقدس کی طرف چلتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر کلام مقدس میں سے پڑھیں گے 17 آیت تک۔ جی اہل سیر کے ساتھ مل کر تلاوت کریں گے۔ یسایہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 10ویں آیت سے 17 آیت تک پڑھیں گے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج خدا ان کے فضل سے ہم نے کرسمس کو سیلیبریٹ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ابھی تک کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں کر چکے ہیں، اور ابھی تک رات 12 بجے تک یہ 25 دسمبر جو ہے یہ رہے گا۔ آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ خدا ہم سے کیا توقعات رکھتا ہے اس دن کے اندر جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس دن کے اندر جس دن میں ہم اس بڑی خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس دن کے میں کیا خدا ہم سے ایکسیپٹ کرتا ہے، کس طرح کی عید، کس طرح کی خوشی وہ چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ جی بھائی پڑھیے گا۔ خداوند کی کلام مقدس میں سے پڑھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا ایک باب اور اس کی 10ویں آیت سے اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اے صدوم کے حاکموں، خداوند کا کلام سنو۔ صدوم ایک شہر ہے اور اس کے کہتا ہے صدوم کے حاکموں خداوند کا کلام سنو۔ اے عمورہ کے لوگوں، جی عمورہ کے لوگوں، ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ۔ یہ صدوم اور عمورہ کی بات ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ صدوم اور عمورہ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ 19 سے پہلے یہ کلام بھی کیا گیا اور ان کو ادا بھی کیا گیا، اور آج بھی خدا کا کلام ہمارے لیے اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ادا کرے، ہمیں جو ہے وہ ٹیچ کرے، ہمیں پریچ کرے، ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں کس طرح سے دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ تو کہتا ہے اے صدوم کے حاکموں، خداوند کا کلام سنو، اے عمورہ کے لوگوں، ہمارے خدا کی شریعت پر کیا کرو، کان لگاؤ۔ اور میں بھی آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے میرے مسیح قوم کے نوجوانوں، اے میرے مسیح قوم کے بزرگوں، اے میری مسیح قوم کی بہنوں، اے میری مسیح قوم کے تمام تر لوگوں، اس کلام کو سنو۔ جب آپ خدا کے کلام میں سے پڑھ کر 25 دسمبر کو اس لیے منا رہے ہیں کہ یہ خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کا جنم دن کے ساتھ اس دن کو منسوب کیا گیا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ دن جو ہے یہ بڑی خاص ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی سیلیبریشن جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں خدا دیکھ رہا ہے۔ تواریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی نظریں پوری دنیا کی پوری زمین پر سیر کرتی ہیں، کہ کس کا دل کامل ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جی بھائی آگے بڑھیے گا۔ کان لگاؤ شریعت پر۔ جی شریعت پر کان لگاؤ۔ جی خداوند فرماتا ہے، خداوند فرماتا ہے، تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کہتا ہے تمہارے ذبیحوں کی جو تم ذبح کر رہے ہو، جو تم کھا رہے ہو، جو تم قربانیاں لا رہے ہو، جو تم سب کچھ یہ کر رہے ہو، مجھے ان کی کثرت سے کیا کام ہے؟ مجھے ان سے کوئی کام نہیں ہے۔ کسی طرح کی بھی سیلیبریٹ کر رہے ہو، کسی طرح کی ذبیحیں گزار رہے ہو، کسی طرح سے بھی کھانے کھا رہے ہو، کسی طرح بھی کپڑے پہن رہے ہو، کسی طرح سے بھی جو کچھ بھی تم سیلیبریٹ کر رہے ہو، اس سے مجھے کیا کام؟ جی آگے۔ میں مینڈوں کی سوختنی قربانیوں، میں مینڈوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فریبا بچوں کی چربی سے بیزار ہوں۔ کیوں بیزار ہوں؟ آگے بڑھیں۔ اور بیلوں اور بیڑوں اور بکریوں کے خون میں میری خوشنودگی نہیں۔ یہ سارا کچھ جو آپ لوگ کر رہے ہیں، یا یہ اس کے پیچھے جتنی بھی ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں، اس کے وقت بھی صدوم اور عمورہ کے لوگوں سے یہ بات کہی گئی کہ یہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو میری اس میں خوشنودی یعنی میں خوش نہیں ہوں۔ جی آگے۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو، میرے حضور تو تم آتے ہو میرے دیدار کے طالب ہونے کے لیے، دیدار کے طالب ہوتے ہو، تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ کو کون چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو رو دو؟ آگے۔ آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے، بخور سے مجھے نفرت ہے۔ جی نئے چاند اور سبت، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی یہ خدا جو ہے وہ کلام کر رہا ہے صدوم اور عمورہ کے لوگوں سے، اور ان سے نفرت کا، اس سے غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے نفرت ہے ان ساری چیزوں کی۔ تم ہدیے تو لا رہے ہو، میری بارگاہ میں آ بھی رہے ہو، اور میں اور آپ بھی جس دن سے 1 دسمبر سے لے کر آج تک ہم جاتے بھی ہیں، ہم چرچز میں جا رہے ہیں، ہم نے 24 کی نائٹ کو کیک کاٹا اور
ہو. کہتا ہے مجھے نفرت ہے نئے چاند سبق اور ان کی جماعت سے بھی. کیونکہ مجھ میں کیوں نفرت ہے؟ یہ ساری نفرت اور غصے کا اظہار جو پیچھے اس نے کیا، جو اس نے 11ویں آیت سے شروع کیا. اس نے کہا مجھے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام ہے، مینڈوں کی شوقی قربانیوں بکرا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں. بیلوں بکروں بیڑوں اور بکروں کی خون میں میری خوشنودی نہیں. جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ کہتا ہے کہ میری بات گاؤ؟ یعنی کہتا ہے تینوں کی ضرورت ہے میرے کو آؤں، میرے چرچ میرے ہیڈ میری حضوری چاہنی تینوں ضرورت نہیں ہے کہ تسی انہوں روندو، تسی انہوں گندا کرو، تسی ناپاکی دی حالت سے تسی غلط حرکتاں کر کے پھر تسی عبادت نہیں جاؤ یا نہ لاؤ کرسمس دا بدنام کرو، کرسمس نو بدنام کرو خدا دے بیٹے خدا یسوع مسیح کے جنم دن نو. اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کیا ہے، کیونکہ مجھ میں بدکرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں. مجھ میں خدا کہتا ہے مجھ میں. اس وقت سدوم اور عمورہ سے یہ کہہ رہا تھا، ان کی بھی عیدیں ایسی ہو چکی تھی، وہ بھی خوشی کے ٹائم پر یہی کر رہے تھے، وہ بھی خوشی کے ٹائم پر غلط طریقے سے سیلیبریٹ کرتے تھے، وہ بھی عیدوں کے دنوں میں شراب نوشی کرتے اور بہت کچھ کرتے. آج میں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں گلی گلی محلہ محلہ ہر طرح اپنے طریقے سے سیلیبریٹ کر رہا ہے. کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ میں کس طریقے سے سیلیبریٹ کروں؟ کیا میں نے یہ غور کیا کہ آج کرسمس والے دن صرف میں نے کھانا کھایا، صرف میں نے اچھے اچھے کھانے کھائے، صرف میں نے کیک لے کر گیا، یا صرف میں جو ہے وہ میں نے مہمانوں کو ہی پروٹوکول دیا؟ کیا میں نے خدا کو سامنے رکھا؟ کیا خدا بھی میری عید منانے سے خوش ہے؟ کیا خدا بھی میرے کرسمس منانے سے خوش ہے؟ کیا خدا بھی میری اس خوشی کرنے کے ساتھ خوشی میں شامل ہے یا نہیں؟ اگر میری اور آپ کی عید بھی سدوم اور عمورہ کے لوگوں جیسی ہے تو یاد رکھیں خدا کہتا ہے مجھ میں بدکرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں ہے. وہ ایسی عید کو برداشت نہیں کرتا. میری بہن میرے بھائی نوجوان بیٹے بیٹی اس بات کو غور سے سنیے گا. اگر آپ نے غلط کام کر کے غلط طریقے سے سیلیبریشن کی ہے، ڈانس کر کے گانے گا کے شراب پی کے گھر میں لڑائی کر کے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اچھے اچھے کپڑے پہن کر کھانے کھا کر اگر آپ چرچ نہیں گئے، اگر آپ نے عبادت نہیں کی، اگر آپ نے شکر گزاری نہیں کی، اگر جا کر اس کے گیت نہیں گائے، اگر جا کر اس کے سامنے سجدہ نہیں کیا، تو یاد رکھیں یہ بھی بدکرداری میں آتا ہے. کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے مجھ سے زیادہ اگر کوئی اپنی بیوی کو عزیز رکھے، اگر کوئی اپنے بچوں کو عزیز رکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہتا ہے دو مردوں کی تم خدمت نہیں کر سکتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیلیبریشن بھی کریں، ہم یہ چاہتے ہیں ہم اپنے شوق بھی پورے کریں اور خدا کو بھی خوش کر رہے ہیں. ایسا نہیں. میری بہن میرے بھائی اس میسج کو اگر آپ سن رہے ہیں اور اگر بعد میں کبھی سنیں گے، اگر آپ تک یہ آواز پہنچ رہی ہے تو یاد رکھیے گا خدا کا کلام فرما رہا ہے کہ کیونکہ مجھ میں بدکرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں. آگے میرے دل کو خدا کا بھی ایک دل ہے، وہ اپنے اندر دل رکھتا ہے جیسے آپ اپنے اندر دل رکھتے ہیں. اگر آپ کا رشتے دار آپ کو جس سے اچھی توقعات ہوں، آپ جس سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوں، آپ جس سے پیار کرتے ہو، آپ جس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو، آپ جس کے ساتھ محبت کرتے ہو، وہ آپ کی توقعات کے برعکس کام کر رہا ہو تو آپ کا دل دکھتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا بھی ہم سے بڑی توقعات رکھتا ہے. وہ ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں رہیں. وہ ہم سے توقع رکھتا ہے ہم اس کی حضوری میں آ کر کلام کو سنیں، سمجھیں، سیکھیں. ہاللیلویا. خدا ان کا کلام ہمیں ہر چیز بتاتا ہے. اس کا بھی دل دکھتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دیکھا زمین پر بدی بڑھ گئی اور وہ انسان کو بنانے سے ملول ہوا. اس کا مطلب اس کا دل دکھتا ہے. آمین آمین. اس کا دل دکھتا ہے. یس یس. اب وہ کہتا ہے میرے دل کو جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کے دل پر لگتا ہے کیونکہ اس نے آپ سے محبت کی ہے. اس نے اسی بیٹے کو آپ کے لیے دے دیا اور آپ اسی بیٹے کے جنم دن پر بدکرداری کے ساتھ عید منا رہے ہیں. آپ اسی بیٹے کے جنم دن پر سیلیبریشن کا نام لگا کر شراب پی رہے ہیں. آپ اسی بیٹے کے دن کے نام پر جوئے کھیل رہے ہیں اور الٹے کام کر رہے ہیں اور الٹے سیدھے حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں اور چرچ نہیں جا رہے، صرف مہمانوں کو سنبھال رہے ہیں، صرف مہمانوں کو ہم پروٹوکول دے رہے ہیں. اگر عبادت نہیں کر رہے تو بدکرداری ہے. بدکرداری کے ساتھ کہتا ہے عید کی برداشت نہیں ہے. میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مرنا عیدوں سے نفرت ہے. وہ یہ بھول جائے گا کہ یہ میرے بیٹے کی سیلیبریشن کر رہے تھے. وہ یہ بھول جائے گا
نفرت ہے ایسی عیدوں سے، نفرت ہے اس کو ایسے سیلیبریشن کرنے سے۔ میں یہ نہیں کہتا سیلیبریشن نہ کریں، لیکن بائبل مقدس کے اندر رہ کر ہر کام کا طریقہ کار بائبل مقدس کے اندر ہے۔ بائبل کہتی ہے جب عیدیں کرو تو مقدس مجمع ہو۔ آج کہاں ہے مجمع؟ آج کہاں ہے لوگ؟ آج تو لوگ اپنی سیلیبریشن، اپنے مہمانوں کو سنبھالنے میں اور بہت ساری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہم مقدس مجمع میں گئے؟ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو چرچ ہی نہیں گئے، بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے صرف نئے کپڑے پہنے ہیں، جو بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں صرف جنہوں نے کھانے پر توجہ دی ہے، بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے صرف شراب پر توجہ دی ہے، بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے پورے گلی محلے میں ڈیک رکھ کر گانے چلائے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ نے ایسی سیلیبریشن کی ہے تو یہ کلام آپ کے لیے ہے۔ میری بہن، میرے بھائی، آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو آج ہی معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ خدا مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ چل گیا بد کرداری کے ساتھ تو میری عید کو برداشت نہیں کرتا۔ آگے مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، ہاں جی، وہ مجھ پر بھار ہے، وہ مجھ پر بھار ہے۔ خدا کہتا ہے مجھ پر بھار ہے، خدا کہتا ہے یہ بوجھ ہے مجھ پر، میں ان کی برداشت، کیونکہ آپ کو پتا ہے خدا کی آنکھ پاک ہے اور بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ جب آپ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں تو بدی کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ گانے گا رہے ہوتے ہیں تو بدی کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ شراب پی رہے ہوتے ہیں تو بدی کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ خدا کو چھوڑ کر لوگوں کو پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرنے کے لیے لگے ہوتے ہیں، تو خدا کو خدا کو ایسے کام برداشت نہیں۔ میری بہن، میرے بھائی، یاد رکھیے گا، کہتا ہے بد کرداری کے ساتھ مجھ میں اس طرح کی عید کی برداشت نہیں۔ اچھا، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ آج تو آپ نے کر لیا، کیا خدا آج آ کر آپ کو پکڑے گا؟ کیا آج خدا نے آپ کو آ کر پکڑنا تھا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہ کرو، اس طرح سے کرو؟ نہیں، آج نہیں پکڑے گا۔ اگر خدا نے اس وقت ہوا کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا اس پل کھانے سے، آج ہمارا بھی نہیں پکڑتا۔ وہ ہمیں انڈیپینڈنٹ چھوڑا ہوا ہے۔ انڈیپینڈنٹ کس کو چھوڑا جاتا ہے؟ اس کو چھوڑا جاتا ہے جس پر اعتماد کیا جاتا ہے، اس کو چھوڑا جاتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کو چھوڑا جاتا ہے جس کے اوپر یقین ہوتا ہے، اس کو چھوڑا جاتا ہے جس کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے۔ میرے خدا نے مجھ پر، آپ پر بھروسہ کیا ہے، اعتماد کیا ہے، اعتقاد کیا ہے، محبت کی ہے، پیار کیا ہے، الفت کی ہے، انڈیپینڈنٹ چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح سے بناؤ۔ اور یہ نہیں کہ اس نے بتایا نہیں، اس نے بتایا ہے، یہ خدا کا کلام یاد رکھے بتاتا ہے زمین پر کیسے رہنا ہے اور آسمان پر کیسے جانا ہے، سب کچھ یہ بتاتا ہے۔ لیکن میں اور آپ کیا آج کے دن اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جس طرح کی خدا چاہتا ہے؟ اب اس کا رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ بھی یہیں پر ملے گا۔ 15ویں آیت پڑھیے، پھر کیا ہوگا اگر اس طرح کی عید منا کے سیلیبریشن کر لو گے؟ ہوگا کچھ نہیں، ہوگا کچھ نہیں، اس وقت کچھ نظر نہیں آئے گا، اس کا رزلٹ بعد میں آئے گا۔ یاد رکھیے گا، جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا رزلٹ آئے گا، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں رزلٹ آئے گا، اچھا کر رہے ہیں اچھا رزلٹ آئے گا، نیگیٹو کر رہے ہیں نیگیٹو رزلٹ آئے گا، برا کر رہے ہیں برا رزلٹ آئے گا۔ رزلٹ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر آپ نے اچھی طرح سے سیلیبریشن کی ہے تو میری بھائی، میری بہن، آپ کے لیے میں کلیپ کرتا ہوں، آپ کے لیے اچھا رزلٹ آنے والا ہے اور وہ رزلٹ آپ کو 2021 کے اندر نظر آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے بدکرداری کے ساتھ عید کی ہے تو آپ کے لیے یہ ریمائنڈر ہے، آپ کے لیے یہ وارننگ ہے، رزلٹ آنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہتا ہے جب تک تو رستے میں ہے مدعی سے جلد صلح کر لے۔ اگر وہ پہنچ گیا جج تک تو وہاں پہ پرابلم ہو جائے گی، وہاں پہ پرابلم ہو۔ تو اگر آپ نے ایسا کیا ہے، اگر آپ سن رہے ہیں، اگر آپ سنیں گے تو یاد رکھیں اگر ایسا ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں۔ اگر آپ کو پتا نہیں تھا، انجانے میں آپ نے کیا، توبہ کر لیں، مڑ جائیں، واپس آ جائیں۔ یس آمین آمین۔ لیکن اگر نہیں آئیں گے تو رزلٹ آئے گا۔ کیا رزلٹ آئے گا جی؟ 15ویں آیت میں یہ لکھا ہے، ہاں جی، جب تم اس طرح کی عید کرو گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے، جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیروں تو گا، میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، کیونکہ آج تم نے بھی آنکھیں پھیری ہوئی ہیں نئے کپڑے پہن کر، آج تم نے بھی آنکھیں پھیری ہوئی ہیں شراب پی کر، آج تم نے بھی آنکھیں پھیری ہوئی ہیں ڈیک لگا کر۔ کہتے ہیں ایک ہی تو دن ہے پورے سال میں جو آنا ہے اور ہم نے جشن منانا ہے۔ یاد رکھیے کہتا ہے اب آگے کیا ہوگا؟ بدکرداری کے ساتھ عید تو تم نے منا لی ہے، گناہ تو تم نے کر لیا ہے، ساری رات تم نے ڈانس کر کے گناہ کیا، شور شرابہ کر کے گناہ کیا، شراب پی کے گناہ کیا، لڑائی کر کے گناہ کیا، خدا کی حضوری میں نہ جا کے بھی گناہ ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ عبادت کے وقت پر آپ نے صرف مہمانوں کو سنبھالا ہے اور آپ کیک لے کر گئے ہیں، عبادت کوئی بھی دن ٹائم آپ کا ہو سکتا ہے، اگر آپ نے صبح کو کی ہے تو خدا آپ کو برکت دے،
اگر آپ نے نہیں کی تو یہ آپ کے لیے وارننگ ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو ریٹرن آنے کی ضرورت ہے۔ کہتا اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے، یعنی جب تم دعا کرو گے، جب تم میری حضوری میں درخواست لے کر آؤ گے، جب تم میری حضوری میں آؤ گے اور سے کہو گے کہ میں یہ دعا سن، تو اب رزلٹ یہ آئے گا تمہارے اس غلط کرسمس منانے سے، تمہارے اس غلط عید منانے سے یا غلط خوشی کرنے کا رزلٹ یہ آئے گا کہ جب تم ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر دوں گا، میں تم سے آنکھ پھیر دوں گا، ہاں اگنور کر دوں گا۔ آنکھ پھیرنے کا مطلب ہے اگنور کر دوں گا۔ یس خدا کو پتا سب ہوگا کہ یہ رو رہا ہے، پتا سب ہوگا کہ یہ مشکل میں ہے، پتا سب ہوگا کہ یہ کمی میں ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں منہ پھیر لوں گا، میں آنکھ پھیر لوں گا۔ میں آنکھیں پھیر دوں گا۔ اور آگے کلیئر کرتا ہے اگلے حصے میں، کیا کہتا ہے؟ ہاں جب تم دعا پر ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے، روزے رکھو، دعا کرو، عید کر لو، پادری کو بلا لو، شکر گزاری کر لو، فون کر لو، فون سے دعا کرا لو، نہیں سنی جانی، کیونکہ عید کس طرح کی منائی ہے، عید کس طرح کی منائی ہے یہ نہیں کہہ سکتا، آمین خوشی کس طرح کی ہے۔ Yes, yes. جب دعا کرنے کا وقت تھا شراب Yes. پیتے تھے، جب دعا کرنے کا وقت تھا ڈانس کرتے تھے، جب دعا کرنے کا وقت تھا مہمانوں کو سنبھال لیتے، جب دعا کرنے کا وقت تھا ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ ہم خدا کی حضوری میں آ سکیں۔ اب کہتا ہے دعا، جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا، چٹا اور صاف جواب جس کو کہتے ہیں، پریز دی لارڈ، آمین صاف جواب، آمین۔ کوئی نعرہ نہیں، کوئی ادھر ادھر کی نہیں، میں نہ صدوم اور عمورہ کے جاؤ ہماری عیدیں ٹھیک نہیں ہے، آپ تم دعا کرو یا کچھ بھی کرو، آپ کو پتا ہے، آپ کو یاد ہے صدوم اور عمورہ میں کیا ہوا۔ صدوم اور عمورہ کو آگ اور گندک نے گھیر لیا، ایک ہی شخص تھا جس کی عیدیں ٹھیک تھیں یس اور اس کو خدا نے نکال لیا۔ اگر آپ کی عید ٹھیک ہے آپ کو نکال لیا جائے، آمین آمین اگر آپ کی خوشی اچھی ہے، کہتا ہے جب کوئی خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، نہ کہ ڈیک لگائے، نہ کہ شراب پیے، نہ کہ شور شرابہ کرے۔ پریز یس جب کوئی خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ آمین آمین ہم نے خوشی کیسے کی، میں نے خوشی کیسے کی، آپ نے خوشی کیسے کی، یاد کریے گا، اس کو ذرا سوچئے گا، سمجھیے گا۔ ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ تو سنوں میں گا، نہ سنوں گا۔ کیوں نہیں سنوں گا؟ تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں، تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں۔ اب مسیح کہڑا خون کیتا ہے خون آلودہ، لیکن کہتا ہے جڑا اپنے بھرا نال غصے آ، بھرا نال ناراض ہے جو خونی ہے، خونی ہے۔ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے یس آمین آمین تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں۔ اب وہ صلاح دیتا ہے، آگے مشورہ دیتا ہے، چیز سوال کیا اپنے ہے، آپ کو دھو، اپنے آپ کو، اپنی بات ہو رہی ہے، یہ انڈیویجولی بات ہو رہی ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر یہ بات نہیں ہو رہی۔ خدا کا کلام آج صرف اور صرف آپ سے بات کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو دھو اور اپنے آپ کو پاک کرو، پاک کرو، کیونکہ تم نے عیدیں منا منا کے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا ہے، تم نے ڈانس کر کے ناپاک کر لیا ہے، تم نے گانے سن کے ناپاک کر لیا ہے، تم نے شراب پی کے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا ہے، تم نے خدا کی جگہ کسی اور کو رکھ کر تم ناپاکی میں چلا گیا ہے۔ اب خدا کا یہ پلان ہے، اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو۔ خدا کو نفرت ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اگر وہ زندہ ہے تو یاد رکھیں اس کی آنکھیں ہیں، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ فیل کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے۔ اس نے کہا دل، ہاں میرے دل کو تمہارے دل جب بھی لفظ آتے ہیں اس کو مطلب فیلنگ، وہ فیل کرتا ہے آپ کے اور میرے بارے میں۔ کہتا ہے برے کاموں کو میری آنکھوں سے سامنے سے دور کرو، میں تنگ آ گیا ہوں دیکھ دیکھ کے انسانی باتوں کو۔ بدفعلی سے باز آؤ، باز آؤ، نیکی کارو، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالبو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیوہ کے حامی ہو۔ یہ سارا کچھ ہم نے کرنا تھا اور ہم نے سیلیبریشن کسی اور طرح سے کی۔ ہمیں سیلیبریشن کرنی تھی نیکوکاری کر کے، ہمیں سیلیبریشن کرنی تھی گھر میں انصاف کر کے، ہمیں سیلیبریشن کرنی تھی مظلوموں کی مدد کر کے، ہمیں سیلیبریشن کرنی تھی یتیموں کی فریاد رسی کر کے۔ آج ہر ایک گلی میں سینٹا کلوز گھوم رہا ہے،
لیکن کیا اس کے پاس وہ سامان ہے جو کبھی سینٹ نکولس یا سینٹا کلوز دیا کرتا؟ کیا وہ بوجھ اس کے اندر ہے جو سینٹا کلوز سینٹ نکولس کے اندر تھا؟ اور بیواؤں کے حامی ہیں۔ کیا سوچیں آج کے دن آپ نے کسی بیوہ کے گھر گئے؟ ہم نے اپنی بہن کے گھر تو کرسمس بھیجا، پپو کے گھر بھی بھیجا، ماسو کے گھر بھی بھیجا، کیا کسی بیوہ کے گھر بھیجا؟ کیا کسی بیوہ کا ہم نے دھیان کیا کہ اس کو کرسمس والے دن یا کرسمس والے مہینے میں آپ اس کے ساتھ جا کر شیئرنگ کریں کچھ نہ کچھ؟ کیا جا کر اس سے پوچھا؟ اگر آپ نے پوچھا ہے تو خدا آپ کو برکت دے، اگر نہیں پوچھا تو خدا چاہتا تھا کہ ہم یہ کرتے، لیکن ہم نے سیلیبریشن کیسے کی؟ آج کا میرا آپ سے سوال بھی، اگر آپ نے کلام مقدس کے مطابق سیلیبریشن کی ہے تو گاڈ بلیس یو، رزلٹ آئے گا اس کا، کیونکہ اس کا رزلٹ آ سکتا ہے تو اس کا بھی ہے۔ خدا انصاف کرنے والا ہوتا ہے، خدا کہتا ہے بدلہ میں دوں گا، خدا کہتا ہے اجر دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ یہ 2 دنوں میں آپ نے کون کون سے کام کیے ہیں ان کا اجر آئے گا، اور اب تو وقت نزدیک ہے، درخت کی جڑ پر کلاڑا رکھا ہے۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے، بلیس کرے۔ ضرور اس کلام کو سنیے گا، سمجھیے گا، سیکھیے گا، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو شیئر بھی کیجیے گا۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ آپ کو برکت دے، بلیس کرے۔